السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو حج کے ارکان اور ان کی وجوہات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ چینل جو ہمارا بنایا گیا ہے اس لیے بنایا گیا ہے کہ اسلام شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں، ان کی وجوہات کو بیان کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوسری بات، اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کل بتایا گیا تھا حاجی کے بارے میں، ایک حاجی کتنی لوگوں کی شفاعت کر سکتا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ایک حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے 3 ارکان ہیں، وہ 3 ارکان میں نے بتایا ہے، لیکن دوسرا جو رکن ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق کے درمیان میدان عرفات میں ٹھہرنا چاہیے، کچھ ہی دیر کے لیے ٹھہرے۔ یہ رکن اعظم ہے، اگر کسی نے وقوف عرفہ نہ کیا تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ رکن اعظم ہے۔ لیکن سوال آج یہ ہے کہ میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ آج کا سوال یہ ہے کہ میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس جگہ کو چند وجوہات کی بنا پر عرفات کہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہیں، جو میدان عرفات ہیں، ان کو عرفات کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان کو عرفات کہتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ عرفہ کا مطلب پہچاننا ہے، چونکہ اسی جگہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات 300 برس کی جدائی کے بعد ہوئی۔ 300 برس کے بعد پھر جا کر میدان عرفات میں حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی ملاقات وہاں پہ ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، تو ایک دوسرے کو دونوں نے پہچان لیا، اس مناسب سے ان کو عرفات کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو ارکان حج سکھائے، اور آپ نے فرمایا عرفتو، یعنی میں نے پہچان لیا۔ عرفتو، میں نے پہچان لیا، اس مناسب سے میدان عرفات کو عرفات کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عرفہ کا ایک معنی عطیہ بھی ہے، عطا کرنا، دینا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اس لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ تمام حجاج کرام وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ یہ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر تقریباً 20 کلومیٹر اور منا سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔
یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات کے درمیان میں موجود جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ دوستو یہ تو ہو گیا آپ کی جو ہے کیا نام کہتے ہیں میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یوم عرفہ بھی اس دن کو کہا جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے خواب دیکھا، تو خواب دیکھنے کے بعد آپ کیا کیے، غور و فکر کرنے لگے۔ جب غور و فکر کرنے لگے 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے خواب دیکھا کہ یہ خواب شیطانی ہے یا اللہ کے طرف سے ہے، تو جب غور و فکر کرنے لگے تو 8ویں ذی الحجہ کا نام کیا پڑ گیا، یوم ترویہ، یعنی تفکر و تدبر، مطلب یہ ہے کہ سوچنے کا دن۔ اس کو یوم ترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے، اس دن سوچ و فکر کیے، تو اس میں سے یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا نام ہے خواب دیکھے۔ جب خواب دیکھے تو دوسرے دن پہچان لیے کہ یہ خواب جو ہے اللہ کے طرف سے ہی ہے۔ پھر جب 9ویں ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا، پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس لیے 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات میں بھی یہی خواب دیکھا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان ہی کر دوں گا۔ جب آپ ٹھان لیے اور مکمل ارادہ کر لیے، اس لیے 10 ذی الحجہ کو یوم نحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔